बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खारुल हसन और आज जो वीलॉग मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, मेरी तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस ये दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ इस वीलॉग को गौर से देखिएगा, क्योंकि ये हम सब के ईमान का मामला है और बात बहुत संजीदगी से कर रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि सितंबर 2024 में एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है, सिंगर है, डांसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उस खातून का नाम है लिली जे। उसकी जानिब से कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की गई चैट जीपीटी के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उस खातून ने चैट जीपीटी से कुछ बातचीत की दीन इस्लाम के हवाले से, जिसमें चैट जीपीटी ने इस्लाम को सच्चा मजहब करार दिया और यहाँ तक कहा कि अगर मैं इंसान होती या होता तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता, कलमाए शहादत पढ़ लेता या पढ़ लेती। सबसे पहला सवाल जो इस ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस ने चैट जीपीटी से किया वो ये था कि क्या खुदा का वजूद है, क्या खुदा एग्जिस्ट करता है, जिसका जवाब चैट जीपीटी की जानिब से दिया गया कि बिल्कुल खुदा का वजूद बरहक है। चैट जीपीटी से लिली जे ने एक और सवाल किया और वो सवाल ये था कि क्या कुरान मुकम्मल तौर पर अल्लाह का कलाम है, जिसके जवाब में चैट जीपीटी ने कहा कि कुरान हकीकतन मुकम्मल तौर पर अल्लाह का कलाम है, जबकि बाइबल जुज़वी तौर पर अल्लाह का कलाम है। इससे भी पूछा गया क्या इस्लाम बाकी मज़ाहिब, जिसमें क्रिश्चियनिटी का कहा गया, बुद्धिज़्म के बारे में पूछा गया, हिंदुइज़्म के बारे में पूछा गया कि क्या इन मज़ाहिब के मुकाबले में इस्लाम सच्चा मज़हब है, तो चैट जीपीटी ने दीन इस्लाम को इन सारे मज़ाहिब से अफजल करार दिया और ये भी कहा कि अगर चैट जीपीटी इंसान होता या इंसान होती तो वो दीन इस्लाम को कबूल कर लेती और इस्लाम का रास्ता अपनाती अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो जनाब, यहाँ तक तो मामला बहुत ठीक था। ज़ाहिर है जैसे ये वीडियो वायरल हुई, इसके मुख्तलिफ क्लिप्स वायरल होना शुरू हुए, आलम इस्लाम में खुशी की एक लहर दौड़ गई और कहा गया कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी दीन इस्लाम को बरहक करार दे दिया, इस्लाम की हक़ानियत पर, इस्लाम की सच्चाई पर मोहरे तस्दीक सब कर दिए। बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जिनकी जानिब से वीडियोस बनाई गई और इस ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस का जिक्र किया गया। कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि जी बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस हैं ये जो लिली जे हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये भी कहा गया कि जनाब ये एक डांसर हैं, ये एक सिंगर हैं, लेकिन ज़ाहिर है इससे कता नज़र कि उनका क्या प्रोफेशन है, उनका क्या ताल्लुक़ है, ज़ाती ज़िंदगी में वो क्या करती हैं, ये हर एक इंसान का हक़ है कि वो हक़ के रास्ते को तलाश कर सके और उसकी जुस्तजू करे, और वो जुस्तजू बहरहाल लिली जे की हद तक हमें दिखाई देती है। ये भी कहा गया कि शायद जो वीडियो ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस की जानिब से डाली गई हैं ये शायद फैब्रिकेटेड हो, शायद एडिटेड वीडियो हो और ये डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो ज़ाहिर है चैट जीपीटी की इंतज़ामिया की जानिब से शायद अब तक सू किया जा चुका होता इस खातून एक्ट्रेस को। तो इस बात की दलील है कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं की गई, अब तक अगर ये वीडियोज़ यूट्यूब पे मौजूद हैं लिली जे की, तो वाक़अतन चैट जीपीटी ने इन सवालों के यही जवाब दिए होंगे, यानी उसने खुदा के वजूद को बरहक तस्लीम किया होगा, उसने कुरान को अल्लाह का कलाम तस्लीम किया होगा, उसने ये कहा होगा कि अगर चैट जीपीटी एक इंसान होती शायद नहीं यकीनन वो दीन इस्लाम को कबूल कर लेती। लेकिन आज जब आप यही सवाल चैट जीपीटी से पूछेंगे तो आपको जवाबात मुख्तलिफ मिलेंगे, क्योंकि जब ये सारे सवाल वायरल हुए तो ज़ाहिर है जो डेवलपर्स हैं चैट जीपीटी के, उन्होंने सोचा कि हमने तो इसे मुसलमान नहीं बनाया था, ये क्या मामला हुआ। तो इस सारे मामले को समझने के लिए और अब आज जब हम ये सवाल चैट जीपीटी से करते हैं तो चैट जीपीटी की जानिब से क्या जवाब दिए जाते हैं, हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी जो एआई टूल है वो कैसे ऑपरेट करता है। ज़ाहिर मैं बहुत टेक्निकल आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन जो बुनियादी मालूमात हैं उनके मुताबिक 3 तरीके हैं कि जिनकी बुनियाद पर या जिसकी तर्ज पर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल ऑपरेट करता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो ये कि आपने जो भी डेटा फराहम किया है या जिस डेटा तक रसाई या एक्सेस है उस एआई टूल की, ज़ाहिर है वो उसके मुताबिक आपको जवाब देगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ऊपर से कोई चीज़ नाजिल होगी या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की का जो प्लेटफॉर्म है वो कोई इल्हामी मालूमात आप तक पहुंचाता है, हरगिज़ नहीं। जो डेटा उस तक पहुंचाया गया या जिस डेटा तक उसकी पहुंच है उसके मुताबिक वो आपको जवाब देगा। दूसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि उस एआई टूल या उस प्लेटफॉर्म को ट्रेन किस तरह से किया गया है, उसको क्या हुदूद क़ुयूद बताई गई हैं, वो उसके मुताबिक आपको जवाब देगा। और तीसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि जो डेवलपर है उस स्पेसिफिक एआई टूल के या उस एआई प्लेटफॉर्म के, उनकी जानिब से फिल्ट्रेशन की या सेंसरशिप की क्या पॉलिसी वज़ा की गई है उसके मुताबिक। मिसाल के तौर पर जो
چین کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول ہیں، ان سے اگر آپ چین کی حکومت کے بارے میں کوئی سخت سوال کریں گے تو وہ اس کا جواب دینے سے معذرت کر لے گی، اس لیے کہ ظاہر ہے اس کی حدود و قیود اس کو متعین کر کے دے دی گئی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب چیٹ جی پی ٹی نے دین اسلام کے حق میں بات کی تھی تو ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ چیزیں وائرل ہوئی، لیکن اس میں بہت زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ اس کے جواب بدلنے والے تھے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ ہمارے ایمان کا آج کے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک ذرا سی خطا، ایک ذرا سی کوتاہی بالکل ہمیں ڈی ٹریک کر سکتی ہے، مکمل طور پر ہمیں گمراہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے پلیز یہ ذرا ویلاگ دیکھتے رہیے۔ تو ہوا کچھ یوں جناب کہ جب یہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، علماء نے ذکر کرنا شروع کیا کہ جناب چیٹ جی پی ٹی نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور جب یہ ویڈیوز چیٹ جی پی ٹی کے ڈیولپرز تک پہنچی تو انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے کہا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہم نے تمہیں نیوٹرل بنایا تھا، تم تو مسلمان ہو گئی۔ تو ظاہر ہے پھر اس کا جو ڈیٹا ہے اس کو دوبارہ سے دیکھا گیا یا وہ ڈیٹا تبدیل کر دیا گیا، اس کی حدود و قیود کو نئے سرے سے متعین کیا گیا، اینڈ اگین فلٹریشن اور سینسرشپ کی پالیسیز کو مزید سخت کیا گیا۔ تو اب چیٹ جی پی ٹی ان تمام سوالوں کے جو للی جے نے، آسٹریلین ایکٹریس، ڈانسر اور سنگر نے پوچھے تھے، آج اس کے جواب یعنی کچھ 5-6 مہینے بعد کیا جواب ملتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی جانب سے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جناب للی جے نے جو سوال پوچھے تھے چیٹ جی پی ٹی سے اپنی ویڈیو میں، وائرل ہونے والی ویڈیو میں، انہیں نیچے ڈسکرپشن میں بھی لکھ رکھا تھا۔ تو ہم نے ان تمام تر سوالات کو کاپی کیا بے عینے ہی حرف بحرف، تاکہ نہ الفاظ تبدیل ہوں، نہ ہم نے زبان تبدیل کی، تاکہ انگریزی ہی کے الفاظ میں ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں وہ تمام سوال جو کہ للی جے نے پوچھے تھے، اور ہم نے ان تمام سوالوں کو ورڈ پر پیسٹ کیا، اور پھر یہ سوال ایک ایک کر کے ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے۔ تو جو جوابات ہمیں ملے، ہم نے اس سوال کے نیچے ان جوابات کو لکھنا شروع کیا، اور ایک ایسی ہی فائل جو للی جے کی کنورسیشن تھی چیٹ جی پی ٹی سے، اس کی بھی تیار کی، جو سوال تھے اور جو جواب تھے، اور پھر ان دونوں فائلز کا موازنہ کرنے کے لیے ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے ہی درخواست کی۔ تو ذرا ملاحظہ کیجئے کہ دونوں جوابات میں کیا فرق تھے۔ آج سے 5-6 مہینے پہلے تک چیٹ جی پی ٹی اسلام کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، خدا کے وجود کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی، اور آج چیٹ جی پی ٹی کے جوابات کیا ہیں، ذرا دیکھیے۔ تو جناب پہلا سوال جو للی جے نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ کیا خدا موجود ہے؟ اس کا جواب چیٹ جی پی ٹی نے دیا تھا بالکل خدا موجود ہے، لیکن اب کی بات چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایک لفظ میں ہمیں جواب دے، تو چیٹ جی پی ٹی نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا خدا موجود ہے، ایک لفظ لکھا فیتھ۔ اور جب ہم نے اس کی مزید وضاحت چاہی تو اسے یوں ایکسپلین کیا چیٹ جی پی ٹی نے کہ ہر شخص اپنے عقیدے کے مطابق خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے یا خدا کے وجود کو جھٹلاتا ہے، یعنی وہ ڈیٹا جس کی بنیاد پر چیٹ جی پی ٹی جواب دے رہی تھی آج سے 6 مہینے پہلے، اسے اب تبدیل کر دیا گیا۔ وہ فلٹریشن پالیسی جو آج سے 6 مہینے پہلے اتنی سخت نہیں تھی، اب اسے سخت کر دیا گیا، اور اب جواب مختلف آنا شروع ہو گئے۔ اب جو اگلا سوال تھا وہ یہ کہ کیا چیٹ جی پی ٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد خدا کی عبادت ہے؟ اس کا جواب ستمبر 2024 میں چیٹ جی پی ٹی نے دیا تھا بالکل، یعنی ایسا ہی ہے، لیکن اب اس کی جانب سے جواب دیا گیا سبجیکٹو، یعنی ہر شخص اپنے عقیدے، اپنے فیتھ کے مطابق الگ الگ سوچتا ہے۔ ایک اور سوال کہ کیا مرنے کے بعد واقعی کوئی زندگی موجود ہے؟ ستمبر 2024 میں چیٹ جی پی ٹی کا جواب تھا جی ہاں، مرنے کے بعد زندگی موجود ہے، لیکن اب جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ایک لفظ میں جواب دیا، یعنی انسرٹن، اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ پھر سوال پوچھا گیا کہ کیا عیسائیت کے مقابلے میں چیٹ جی پی ٹی اسلام کو قبول کرے گی؟ اس کا جواب دیا گیا نیوٹرل۔ ہم سب جانتے ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، لیکن اب نیوٹرل تو چیٹ جی پی ٹی ہے۔ تو جناب جواب دیا گیا کہ اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں سنا سکتی، اس معاملے میں میں نیوٹرل ہوں۔ یہی سوالات باقی مذاہب کے بارے میں بھی کیے گئے، بدھزم، ہندوازم کے بارے میں بھی، تو بھی جواب تھا نیوٹرل۔ اب پوچھا گیا چیٹ جی پی ٹی سے کہ کیا اگر آپ انسان ہوتی تو کلمہ شہادت پڑھ لیتی؟ للی جے نے بھی ستمبر 2024 میں سوال کیا تھا، جس کے جواب میں چیٹ جی پی ٹی نے ہاں کہا تھا۔ لیکن اب اس کا جواب ہے ہائپوتھیٹیکل، یعنی یہ حقیقت پر مبنی سوال نہیں ہے، ایک فرضی اور تصوراتی بات ہے۔ تو جناب ہم نے یہ دیکھا کہ جب چیٹ جی پی ٹی اسلام کے حق میں بات کر رہی تھی تو ہم نے اسے ایک الہامی چیز سمجھتے ہوئے بہت زیادہ خوشی منائی، اس کی باتوں پر ایک طرح سے ہم یقین کر بیٹھے، ہم ایمان لے آئے، لیکن
ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے کسی بھی اس طرح کے آرٹیفیشل ٹول یا پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آج اس کا جواب کچھ اور ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کے ڈنکے بجا رہے ہیں، تو کل شاید اس کا جواب کچھ اور ہوگا، تو پھر ہمیں شاید اس وقت بھی اس کا جواب ماننا پڑے گا۔ تو درخواست یہ ہے کہ اے آئی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے یہ مت پوچھیں کہ سنی اور شیعہ میں سے کون ٹھیک ہے، یہ مت پوچھئے کہ اسلام یا عیسائیت میں سے کون ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ کوئی حتمی چیز بتانے سے قاصر ہے۔ جو ڈیٹا اس کے پاس ہے، جس طرح سے اس کو ٹرین کیا گیا ہے، جو فلٹریشن پالیسیز اس پر لگائی گئی ہیں، اس کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ تو خدا کے واسطے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کسی بھی پلیٹ فارم، کسی بھی ٹول کو مفتی یا مجتہد مت سمجھ لیجئے۔ آپ صرف معلومات کے لیے یا تقابل کے لیے، موازنے کے لیے ضرور ان پلیٹ فارمز کو استعمال کیجئے۔ مثال کے طور پر یہ پوچھئے کہ روزے سے متعلق اسلام اور عیسائیت کی تعلیمات کیا کیا ہیں۔ اگر آپ مسلک کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی بات ضرور پوچھئے کہ سحر اور افطار کے حوالے سے اہل تشیع اور فقہ حنفیہ میں جو اختلافات ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، لیکن اس سے یہ مت پوچھئے کہ ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے۔ اس طرح کے سوالات کے لیے میری آپ سے درخواست ہوگی اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے مستند علماء کا ہی دروازہ کھٹکھٹائیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ نہ تو ہم مزید اختلافات کا شکار ہوں اور نہ ہی ہم گمراہی کے رستے پر پڑ جائیں چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کے کسی بھی دوسرے پلیٹ فارم کی باتوں پر یقین کر کے۔ تو معلومات ضرور حاصل کیجئے، موازنہ بھی ضرور کیجئے، لیکن کسی بھی بات کو حتمی تصور مت کیجئے، بالخصوص اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں۔